بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر، اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 20، 5واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ دائیں ہاتھ استعمال کیجئے۔ 5ویں ہجری سال کے 3 حصے ہیں: احزاب، قریظہ، زینب رضی اللہ عنہ۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ عرب میں موجود یہودیوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی تھی، تو انہوں نے قریش مکہ اور دیگر عرب و یہود قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح ان کا تقریباً 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے نکلا۔ اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خندق کھودنے کا کام سونپا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی۔ کفار کا لشکر جب مدینے کے قریب پہنچا تو خندق کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکے، البتہ دونوں جانب سے صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک قتل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے زبردست آندھی اور فرشتوں کو بھیجا۔ کفار کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اسباق و عمل: اپنے خیرخواہ لوگوں سے مشورہ کریں اور مناسب رائے پر عمل کریں۔ اپنی رائے پر مت اڑے رہیں۔ تعداد کام نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد کام آتی ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر اپنی نگاہ دنیاوی اسباب کے بجائے اللہ ہی پر رکھیں۔ علم: اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غزوہ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ مدینے میں موجود ایک یہودی قبیلہ تھا۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ عین غزوہ احزاب میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا۔ غزوہ احزاب سے یا غزوہ خندق سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ چونکہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خیانت کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ سمیت بنو قریظہ کا گھیراؤ کر لیا۔ تقریباً 25 دن کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کیا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، اس لیے کہ بنو قریظہ نے نہ صرف نازک وقت میں خطرناک بدعہدی کی تھی، بلکہ اہل ایمان کے خاتمے کے لیے کافی ہتھیار بھی جمع کر رکھے تھے۔ اسباق و عمل: خیانت اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض وقت مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ علم: تیسرا حصہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا اور ایسے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائیں اور بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، جن کو زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی تھی۔ منافقین نے اس نکاح کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر انہیں ذلیل کیا۔ اسباق و عمل: مسلمانوں میں بے بنیاد عقائد اور رسم و رواج وغیرہ کو حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے پروپیگنڈوں کا مثبت طریقے سے جواب دیں اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ علم: اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور میں یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر، کم از کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ 5 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئیں، الاحزاب اور المجادلہ۔ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کس طرح سے اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور کس طرح اللہ نے ان کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تربیت فرمائی۔ علم: حدیث: دنیا کے کسی اور انسان کی باتیں اتنے اہتمام سے جمع نہیں کی گئیں جتنے اہتمام سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے۔
اب ہم لیتے ہیں ریویژن. ہم نے سیرت کے 5ویں ہجری سال میں پیش آنے والے 3 اہم موضوعات سیکھے. دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی پر ان کی پریکٹس کیجیے. غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا، یا مختصراً احزاب، قریظہ، زینب. جزاکم اللہ خیر. کوئز کرنا مت بھولیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.